الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس بیان میں ہم ایک ایسے اللہ والے شخص کا ذکر کریں گے جن کا نام اتہاس میں حکمت، دانائی اور اللہ کی محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ وہ ہستی ہیں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ بہلول دانا کا اصلی نام وہب بن عمرو تھا۔ آپ عباسی دور کے مشہور بزرگ، دانشمند اور اللہ والے انسان تھے۔ آپ کا زمانہ خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکمت اور فراست عطا فرمائی تھی کہ یہ باتیں سن سن کر بڑے عالم اور حکمران بھی حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سمے ایسا آیا جب ظلم اور ناانصافی بڑھ گئی۔ بہلول دانا نے دنیا کی شہرت اور عہدوں کا ٹھکرا کر فقیری اور درویشی کی راہ اپنا لی۔ لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑے دانا اور حکمت والے انسان تھے۔ اسی وجہ سے انہیں بہلول دانا کہا جاتا ہے۔ ایک دن ہارون رشید قبرستان کے پاس سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ بہلول دانا قبروں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید نے پوچھا، اے بہلول، یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، میں ان لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوں جو نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ جواب سن کر ہارون رشید خاموش ہو گیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو بیکار کی محفلوں سے بچنا چاہیے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، بہلول دانا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک دن انہوں نے بچوں کے ساتھ مٹی کے گھر بنا رکھے تھے۔ ہارون رشید وہاں آیا اور پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت بیچ رہا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا، جنت بھی کہیں بکتی ہے؟ بہلول بولے، ہاں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ جنت خرید لیتا ہے۔ ہارون رشید نے کچھ دینار دیے۔ بہلول نے کہا، اب آپ کے لیے جنت کا گھر تیار ہو گیا۔ کچھ سمے بعد ملکہ نے بھی یہ بات سنی اور بہلول کو بہت سا مال دیا۔ بہلول نے کہا، آپ کے لیے بھی جنت کا محل ہوگا۔ جب ہارون رشید کو پتہ چلا تو اس نے پوچھا، مجھے تھوڑے سے دینار میں گھر اور ملکہ کو اتنے مال میں محل؟ بہلول نے جواب دیا، آپ نے بنا دیکھے یقین کیا تھا، اس لیے آپ کو کم عقل پر بڑا اجر ملا۔ ملکہ نے دیکھ کر یقین کیا، اس لیے ان کا درجہ الگ ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین اور اخلاص بہت بڑی دولت ہے۔ حضرات بہلول دانا اکثر دنیا کی حقیقت بیان کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک آدمی نے ان سے پوچھا، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، قناعت، یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا۔ آج انسان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ بے چین ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دل میں قناعت نہیں ہے۔ بہلول دانا ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصلی امیری مال دولت نہیں بلکہ دل کا سکون ہے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، دنیا ایک سایہ ہے، اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ دور بھاگے گی، لیکن اگر اس کو منہ موڑ کر اللہ کی طرف چلو گے تو تمہارے پیچھے آئے گی۔ یہ کتنی گہری راز ہے۔ آج ہر لیکن سکون نہیں مل رہا۔ جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بہلول دانا کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے۔ وہ اکثر فرماتے تھے، جسے اپنی اوقات پہچان میں آ جائے وہ کبھی گھمنڈ نہیں کرتا۔ قبرستان میں جا کر بیٹھنا، موت کو یاد کرنا، آخرت کی فکر کرنا ان کی عادت تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے دلوں کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ماں باپ کی خدمت، غریبوں کی مدد اور نیک اخلاق اپنانا چاہیے۔ بہلول دانا کا پورا جیون ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارے۔ دنیا کی چمک دمک میں کھو کر آخرت کو نہ بھولے۔ موت کو یاد رکھے، گناہوں سے بچے اور نیکیوں میں آگے بڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت، سادگی، تواضع اور اللہ پر یقین سے حصہ عطا فرمائے۔
ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک فرمائے اور اپنی تتھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔